اسی لیے جو قرآن کے اندر بشر ہے نا، جو نبی رسول ہے، تو ان کے ساتھ ایک ایسا گروپ ہو جائے گا ایمان والوں کا، ملت ابراہیم والوں کا، تو وہ ایک ایسا ہی علاقہ چوز کرتے ہیں پھر جہاں پر ہر چیز نیچرل ہو، تاکہ وہ ان کو یہ سب کچھ محنت نہ کرنی پڑے کھانے کے لیے۔ نیچرلی جو اللہ پاک ان کو دے رہا ہوگا، جیسے انبیاء کو سب کو دیتا ہے، لیکن انبیاء اس کو چوز کر لیتے ہیں پھر، اور پھر اپنے حوارین کے ساتھ، اپنے ایمان والوں کے ساتھ اس جگہ پر وہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے اپنی آخرت کی زندگی کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورت سا پلان ہوتا ہے جب سب ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو اپنا رب نہیں بناتے ہیں، اور نہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ بشر تھوڑا سا وہ بشر جو ہوتا ہے وہ اس عہدے پر ہوتا ہے کہ جہاں اس نے ان سب کو بھی وہاں پر پہنچانا ہوتا ہے اس رسول کے ذریعے سے، محمد رسول وسلم کے ذریعے سے۔ تو یہ سب اس محنت میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت نقشہ ہے ایمان کی محنت کا، ملت ابراہیم کی محنت کا، جو دنیا میں نہیں ہے۔ تو جو ہے نا وہ نقشہ، آپ جیسے جوان، ماشاءاللہ آپ جوان ہو، جیسے جیسے آپ کو بشر والی صفات ملتی جائیں گی، اور جس کو بھی ملیں گی، تو آپ لوگوں کا ایک گروپ انشاءاللہ، جوان ہو ہم تو مر جائیں گے، تو آپ ایک گروپ بنا لینا۔ قرآن کی آیات سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ نے اب اپنے گروپ کو کیسے لیڈ کرنا ہے، کیسے، جیسے نبی کے ساتھ واقعات جو پیش آ رہے ہیں وہ اصل میں نبی کے ساتھ نہیں پیش آ رہا ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ہم نے اس طرح جیسے جیسے وہ حالات آئیں گے، لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، ان میں منافق بھی ہوں گے، ایمان والے دائیں ہاتھ والے بھی ہوں گے، اور بائیں ہاتھ والے بھی ہوں گے منافقوں میں۔ تو ان سب کو کیسے ساتھ لے کر بشر جو ہے اس نے چلنا ہے، اور پھر جو بشر کی عہدے پر آتا جائے گا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اس چیز کو جو ہے ڈسکس کرے گا، اپنی قوموں میں جا کر، اپنی زبانوں میں۔ یہی تو وہ ہے کہ اپنی زبان میں رسول اس کے اندر مبعوث ہوتا ہے، یعنی جب رسول ہمارے اندر مبعوث ہوتا ہے تو وہ ہماری زبان میں ہمیں سمجھ آتی ہے۔ وہی یہی ہے کہ رسول ان کی زبانوں میں جو ہے ان کے اندر مبعوث ہوتا ہے۔